آج ہمارے کئی مسلمان بھائی جو دینی کاموں سے جڑے ہوئے، میں پوری سنجیدگی کے ساتھ، پورے ہمدردی کے ساتھ اور پوری فکر کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ یہ جتنے فتنے ہیں، یہ فتنوں کا ٹارگٹ وہی لوگ ہیں جو دین سے محبت رکھتے۔ قادیانی، ایک شرابی کو، ایک جواری کو جا کر وہ لوگ نہیں سمجھا رہے۔ شکیل بن حنیف کے ماننے والے ایک بے دین بے نمازی کے پاس نہیں جا رہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی اور یونس گوہر شاہی کو سننے والے وہی اکثریت جس کے اندر دین کا شوق ہے۔ کچھ لوگ بے دین بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا ٹارگٹ، ان کے اب تک کی کارگزاریوں کو دیکھ کر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اکثریت دیندار لوگوں کی، بے دینوں کی نہیں، یہ اکثریت دیندار لوگوں۔ یہ دین کہاں سے آ رہا؟ آج کے ہمارے زمانے میں 3 طرح کے راستے ہیں لوگوں میں دین پیدا کرنے کے۔ پہلے نمبر پہ مدارس، مدرسے میں جو بچہ جاتا، مکتب میں جو بچہ جاتا، مکتب میں جو لڑکی جاتی، مکتب میں جو خاتون جاتی، وہ دین سیکھتی اپنے اساتذہ سے۔ وہاں جا کر مسائل سیکھتے، عقائد سیکھتے، علماء کی صحبت میں رہتے، علماء سے ملتے، علماء سے جڑتے، وہاں سے دین سیکھتے۔ دوسرا طریقہ ہے خانقاہوں کا، بزرگوں کا، تصوف کا۔ جو لوگ ایسے ہیں جو دین کے راستے میں چل کر، دین سیکھ کر، دین کا شوق پیدا کر کے ترقی کر لیے، اب وہ یہ چاہتے کہ ہم اللہ کے مزید قریب چلے جائیں، تو وہ کسی اللہ کے نیک بندے کے سے جڑ جاتے، اس کی اصلاحی مجلس میں جاتے، اور بعض لوگ اپنا اصلاحی تعلق کسی عالم سے جوڑ لیتے، ان کی خانقاہ کو جاتے اور جا کر وہاں پر وہ لوگ اپنی اصلاح کر لیتے۔ تیسرا جو طریقہ ہے عام لوگوں میں دین کے پھیلنے کا، وہ آج کے زمانے میں دین کی محنت کرنے والی، فکر رکھنے والے دعوت و تبلیغ کا طبقہ ہے، جو محنت کر رہا عوام میں دین لانے کے لیے، دینی شعور پیدا کرنے کے واسطے۔ تو کیا ہو رہا؟ ان کے پاس جانے سے عام آدمی، وہ آدمی بھی کیا ہے، ان سے جڑنے کے بعد میں اس کو عمل کا شوق پیدا ہو جاتا۔ آپ دیکھے ہوں گے کئی ایسے شراب پینے والے لوگ تھے جو جماعت میں جا کے شراب پینا چھوڑ دیے، کئی جواریاں جوا کھیلنا چھوڑ دیے، کئی ایسی عورتیں بول بول کے بھیجتی، ذرا ہمارے شوہر کو لے کے جاؤ مولانا، آپ بہت ستا رہا، دیکھو وہاں گئے تو سدھر کے آتا۔ کئی مائیں اپنے بچوں کو بھیجتی، وہاں گئے تو سدھر کے آتا۔ کیا ہے وہاں؟ کیا وہاں پر کچھ بھی مشین ہے سدھارنے کی؟ نہیں، وہاں ایک ماحول رہتا، یہ ماحول سے ہٹا۔ سائیکالوجی کے اعتبار سے بھی آپ معلوم کر کے دیکھیں گے تو انسان کی نفسیات ہے کہ وہ اچھے ماحول میں رہا تو اچھا بن، برے ماحول میں رہا تو برا بنتا۔ گالیاں دینے والے دوستاں رہے تو گالیاں سیکھتا بچہ دوستاں ہی نہیں، گھر میں اگر گھر کے ماں باپ گالیاں دینے والے رہے تو بچہ گالیاں دینا سیکھتا۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر گھر میں ماں باپ آپ سے بات کرنے والے ہیں تو بچے بھی آپ سے بات کرتے، اور امی ابا تو تڑاک سے بات کرے تو بچے ایسی بات کرتے، تیرا میرا تو ایسا ویسا۔ کیوں؟ ماں باپ سے سیکھتے بچے، ماحول کا اثر۔ اسکول میں دیکھو، جس اسکول میں صاف صفائی پر زیادہ فوکس رہتا، وہاں کے بچے ذرا ڈسپلن میں دکھتے، نیٹ رہتے۔ کیوں بھائی؟ پنشمنٹ ملتی، ماحول ملتا، وہ ماحول میں رہ کے بنتا بچہ۔ تو انسان کی عادت ہے جیسا ماحول ملتا وہ اچھا رہتا۔ اب آپ دیکھو کئی لوگ ہیں نمازی بن گئے، آج کیسا بنے صاحب نمازی؟ وہ نمازیوں کی صحبت میں رہے تو نمازی بن گئے۔ کئی لوگ ہیں دینی ماحول میں گئے، وہاں کا ماحول لے کے آئے تو وہاں کے ماحول کا اثر پڑا۔ اور کئی نوجوان بچے دیکھو آج کم عمری میں سگریٹ پی رہے۔ کیسا پی رہے بھائی سگریٹ؟ آپ یوٹیوب پہ دیکھ کے پی رہے؟ نہیں بھائی، دوستاں پی رہے تو میں پیا، صحبت میں رہ کے سیکھتا۔ زہر کھا رہے، گٹکا کیسا کھا رہی؟ دوستوں میں رہ کے سیکھ رہا۔ اب اس کے سامنے گٹکے کے بارے میں 1000 بیانہ کرو، نہیں مانتا۔ ڈاکٹر صاحب لکھ کے دے دیے اگر آپ سگریٹ پئیں گے تو سگریٹ بھی ختم ہوتی، ساتھ میں آپ بھی ختم ہو جاتے، تو بھی نہیں چھوڑتا سگریٹوں نے۔ اگر لکھ کے دیے کہ دیکھو زردہ بہت کھا رہے آپ، ڈوز کم کرو، نہیں کرے تو دیکھو آپ کی باڈی اس کو افورڈ نہیں کر سک رہی، چلے آتے آپ پیچھے طرف، بلکہ ڈاکٹر لکھ کے بھی دیا تو نہیں چھوڑتا۔ طریقہ کیا ہے؟ سگریٹ پینے والے کو اٹھا کے سگریٹ نہیں پینے والوں میں رکھنا،
شروع میں بے چینی ہوتی. مر گئے سرکار دکھتا, اماں میں مر جاتا ہوں کہ کیا ہے کہ مر جاتا ہوں کہ کیا ہے, نہیں مرتا. 10 پینے والا شروع میں 5 کم کر, 4 کم کرا, 3 کم کرا, ہوتے ہوتے 2 کم کرا, ہوتے ہوتے پوری چھٹتی. نہیں چھوڑنا چاہ رہے والوں کو نہیں ہے, جو چھوڑنا چاہ رہے ان کو. ماحول بدلا تو ہر بیماری ختم ہوتی. ایسے ہی دیکھو کئی بہنیں ہیں اجتماع میں آتے میں سمجھتا ہوں آپ کے جوانی سے بڈھے ہونے آ گئے. غیبت نہیں کرنا اماں, غیبت نہیں کرنا, چغلی نہیں کرنا, دوسروں کا تذکرہ نہیں کرنا, دوسروں کی برائی نہیں کرنا, بلکہ اب تک نہیں بولتے بھی بعض بہنیں 500 بیانہ سن لیے. اور بعض بہنیں تو بول رہی کیا رہتا جی وہ 25 سال کو سلور جبلی ہو گئی ہماری, بول رہے ہیں بیان میں جاتے جاتے. پھر غیبت کی عادت کئی کو نہیں چھوٹی. ماحول نہیں ہے غیبت چھوڑنے والوں. انہیں بیچاری بچنا چاہتی لیکن بیٹھے ہوئے رہتی, فون آ جاتا. آتے کہ آگے سے ہول سیل میں ایک ہول سیل کانٹریکٹر فون کرتے ان کو, کر کے شروع, معلوم آپ کو ختم ہو گیا. ابھی نہیں بولتی میں بچنا چاہ رہی تھی لیکن انہیں ایسا کر دی میرے ساتھ. وہاں سے شروع ٹینشن. بچنا چاہ رہی لیکن نہیں بچ سکتی, کیوں؟ ماحول نہیں مل رہا. اسی لیے جو بہن غیبت سے بچنا چاہ رہی ہے وہ کچھ دن غیبت سے بچنے والوں کے ساتھ رہیں, بچ جاتے غیبت سے. جو بہن کسی برائی میں مبتلا ہے ان کے ساتھ رہے جو اس برائی میں مبتلا نہیں ہے. جیسے آج کل ایک بہت بڑی بیماری نکلی, معلوم آپ کو, شوگر, بی پی, تھائرائڈ اور کیا رہتا, کولیسٹرول, اور بھی جتنے بیماریاں رہتے ہیں ان ساری بیماریوں سے خطرناک بڑی ڈینجر ایک بیماری نکلی اب, موبائل فون. ہر گھر کی ہر عورت اس بیماری کا شکار ہے الا ماشاء اللہ. کیسا نکلنا وہ بیماری سے؟ سگریٹ پینے والے کو بولتے ارے سگریٹ پیتا ہے نشے میں رہتا. شرابی کو بولتے ارے شراب کے نشے میں رہتا ہے, شرابی ہے, بیوڑا ہے. کب پیتا انہیں شراب؟ ایک ٹائم رہتا, دن بھر کام کر لے کے رات میں ایک باٹل چڑھا لے کے جاتا. کتنی دیر پیا بھائی؟ 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, 2 گھنٹے نا بہت بولے تو 2 گھنٹے نشہ رات, سو گیا تو صبح اٹھے تک نشہ اتر گیا اس کا. سگریٹ پینے والا سگریٹ پیا, کتنی دیر پیا؟ 2 منٹ, 5 منٹ, 10 منٹ, دن میں 5 پیا, 10 پیا, پورا ٹائم ملا تو گھنٹہ 2 گھنٹے پی رہا. لیکن فون والے ایسے بیمار ہیں جن کو 24 گھنٹے بھی بسنے ہو رہی. نیند میں سے اٹھنے کے بعد میں پہلے فون ہی دیکھ رہے, یوں ہاتھاں ڈال کے کہاں ہے فون. نیند میں سے ابھی آنکھیں ہی نہیں کھلے فون کھل گیا. اگر آپ کو صحیح رپورٹ ہونا ہے تو واٹس ایپ کمپنی کو جی میل کر کے پوچھو, کیا صاحب ایوریج کیا ہے آپ کے واٹس ایپ یوز کرنے کا, پبلک کا, آڈینس کا, کسٹمرز کا, پوچھو, آپ بتاتا ہوں. بولا کہ صاحب کوسے ملک کے, کوسے اسٹیٹ کے, کوسے شہر کے, کوسے علاقے میں کتے آدمیاں, کتے عورتیں ڈیلی کتنے گھنٹے واٹس ایپ دیکھتے, اور اسٹارٹنگ ٹائم کیا رہتا, اینڈنگ ٹائم کیا رہتا, پوچھو, معلوم ہوتا. دیوانہ پن چڑھ گیا سر پہ بھائی. ہر ایک کو بیماری لگ گئی. اب کیسا ہو گیا, میں بیمار, تو بیمار, سب بیمار. بیماری دیں گی کیسا؟ سب بیمار ہے فون کی بیماری ختم نہیں ہو رہی. اب بہن ڈھونڈ رہی کہیں تو بھی ایک ایسا بیمار نہیں دکھا تو اس کے جا کے ملوں گی, بولے تو جہاں گئے وہاں بیمار. نمازی عورتیں بھی اس کے بیمار, 5 وقت نماز پڑھنے والی عورتیں بھی شکار ہے اس بیماری کا, اور اوڑھنے والی بچیاں بھی بیمار, ہر طرح کی قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار والے معمول میں رہنے والی بہنیں بھی بیمار. سب کو بیمار کر دی بیماری. ہر ایک کے ہاتھ میں فون, ہر ایک کے ہاتھ میں. ایسی عجیب و غریب بیماری لگ گئی, وقت کہاں جا رہا سمجھ میں نہیں آ رہا. ہزاروں کی ایسی بہنیں جن کا وقت فون کی وجہ سے خراب, کوئی کام نہیں کر سک رہے. عورتیں شوہر کا حق ادا نہیں کر سک رہی فون کی وجہ سے. بچے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سک رہے فون کی وجہ سے, اور ماں باپ بچوں کی فکر نہیں کر سک رہے فون کی وجہ سے. اب یہ بیماری سے کیسا بچنا؟ بیماری سے بچنا بولے تو ایسے لوگوں کی مجلسوں میں جانا جہاں فون کا استعمال نہیں ہو رہا. فون استعمال نہیں کرنا نہیں بول رہا ہوں میں, ضرورت کے حد تک کرنا چاہیے. اب میں ایسا بول رہا ہوں تو بعض جانے بیانوں میں کمنٹاں کرتے بعد میں, آپ بھی تو فون استعمال کر کے بنا رہے نا ویڈیوز. یہ آپ کا ویڈیو کیسا دیکھنا, پھر بیان کیسا دیکھنا, پھر فون استعمال نہیں کرے تو. ارے فون استعمال کرو لیکن ضرورت کے حد تک کرو.
بھئی کھانا بھی آپ صبح سے شام تک بیٹھ کے کھائے تو ہاضمہ خراب ہو جاتا. کیا ہے لئیق میں نہیں ہوتا. صبح سے شام تک بیٹھ کے کھائے تو ہاضمہ خراب, ایک لمٹ ہے بھئی 2 ٹائم 3 ٹائم کھا رہی, چوب صبح سے شام تک کھا لی, اگر چکی چلتے رہی تو چکی خراب ہو جاتی پوری. ایسے ہی بول رہے موبائل ہر وقت موبائل نہیں, ایک ٹائم بناؤ, یہ ٹائم اتنی دیر استعمال. الارم لگا لو اپنے موبائل میں کہ بھئی مجھے 15 منٹ آدھا گھنٹہ یوز کرنا ہے, ٹائم خراب نہیں کرنا. الارم بجتے کہ بند کر دیں. ارے یہ ویڈیو ختم ہوتے کہ رکھیں گے, بولتے کہ اور ایک ویڈیو آ جاتی, وہ رکھتے کہ اور ایک ویڈیو اور ایک ویڈیو اور ایک ویڈیو. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وقت کہاں جا رہا. اب دیکھو یہاں دینی اجتماع میں آئے تو اب 1 گھنٹہ ہو گیا آ کے بیٹھ کے, 1 گھنٹے سے اوپر ہی ہو گیا. ابھی 1 گھنٹے سے ہم موبائل استعمال نہیں کریں, مطلب یہ ہے کہ ہم موبائل کے بغیر رہ سکتے. 1 اور گھنٹہ ہو سکتا گھر کو جانے تک آپ نہیں کر رہے موبائل. تو ایسا اپنے ٹائم کو بناؤ, استعمال کرو اچھی جگہ ٹائم کو, کہ جہاں سے موبائل استعمال نہیں ہوتا وہاں میں نہیں جا کے بیٹھوں گی, تھوڑی دیر کتاب پڑھو. گھر کے کام کاج کے وقت میں موبائل استعمال مت کرو, کیونکہ اس موبائل کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا میری بہنوں, اس کا حساب ہم لگا بھی نہیں سک رہے. بہت وقت خراب ہوا. اب اس بیماری کی وجہ سے, اس بیماری کو کیسے بچنا, ایسے جگہ جانا جہاں اس بیماری کے بیمار نہیں, یہ کام کرنا. تو تبلیغی جماعت کا جو فائدہ دنیا کو ہو رہا, ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ماحول بدلتے, بس 3 دن 10 دن 40 دن ایک ماحول بدلے, کیا ہوتا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگ غلط غلط باتیں کرتے, یہ سکھاتے وہ سکھاتے, کچھ بھی نہیں سکھاتے. وہاں پر بس نماز پڑھنے والے کو نماز سکھاتے. اور کئی مرتبہ جانے والوں کو پوچھو آپ, خود میں بھی دیکھا ہوں, کرتے کچھ بھی نہیں. تہجد کا وقت ہو گیا, وہ تہجد میں اٹھ کے ایک آدمی بیٹھ کے رو رہا, نماز پڑھا, رو رہا, اس کی آوازیں آ رہی, پوری مسجد میں اندھیرا ہے, رونے کی آوازیں آ رہی. وہ سن کے ایک سونے والے کی آنکھ کھل جاتی, ارے کیا ہوا بھائی, کہیں کو رو رہے نا. اب سنتا ہوں نہیں, سنے تو اے اللہ میں بڑا گنہگار ہوں, میں ایسا ہوں ویسا ہوں, دعا کر رہا ہوں. اب انہیں سن کے بولتا, اماں کتنا خطرناک رو رہا بھائی, صحیح میں گنہگار تو میں بھی ہوں, اے اللہ میں پریشان ہوں, قرضے میں مبتلا ہوں. دعا کر رہا آگے والا, انہیں سن لیا, ارے میں بھی پریشان ہوں بھائی, میں بھی قرضے میں ہوں. اچھا یہ وقت اللہ سے رونے کا, چلو بھائی گھر میں تو یہ ٹائم اٹھتا بھی نہیں, میں چلو یہاں اٹھا, جا کے میں بھی کر لیتا ہوں, نماز پڑھ لیتا, انہیں جس کو جیسی آتی ویسی جا کے انہیں دعا کر لیتا, اللہ کے سامنے رو لیتا. یہ ماحول مل رہا اس کو. یا گھروں کے پاس اذان ہو جا رہی, بچے کھیل لے رہے, ماحول نہیں ہے, وہاں مسجد میں رہ رہی, اذان ہوئی نماز پڑھ گئے, اذان سے سنت پڑھ لی ہے, یا فرض بھی نہیں ہوتی تھی, وہاں سب سنت پڑھ رہے, انہوں بھی سنت پڑھ لی. اب جماعت کو ٹائم ہے, یہاں پر جماعت شروع ہوئے تو بعد مسجد میں رہ جاتے تھے, وہاں پر وضو کرے ہوئے ہے اور قرآن شریف پڑھنے کا موقع ہے, 10 لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, انہیں بھی دیکھ کے قرآن کھول لے کے پڑھ لیتے بیٹھتے. تو ایسا ماحول ملنے سے وہاں جا کے تبدیلی آتی. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, یہ کیوں سنا رہا ہوں, میرا ٹاپک یہ نہیں ہے, اس لیے سنا رہا ہوں کہ عام لوگوں میں دین کے پیدا ہونے کی آسان شکل یہ ماحول کا بدلنا. لیکن ہو رہا کیا, وہاں جانے سے دین کا شوق پیدا ہو رہا, دین پر چلنا, قرآن پڑھنا, حدیث پڑھنا, اللہ کو راضی کرنا, اللہ کے نبی کو راضی کرنا, یہ شوق پیدا ہو رہا. شوق پیدا کر کے جب لوگ آنے کے بعد میں وہ جو ساری تعلیمات دی جا رہی اس پہ عمل نہیں ہو رہا. کیا بتایا جا رہا وہاں پر, جماعت میں یہ کہا جا رہا کہ بھائی علم علماء سے سیکھو, مسئلے علماء سے پوچھو, یہ فضائل بتائے جائے, مسائل علماء سے سیکھو. وہاں سے آنے کے بعد میں بہت سارے نوجوان مرد اور بہت ساری عورتیں بھی علماء سے مسئلے نہیں سیکھ رہے, شوق پیدا ہو گیا. اب وہ شوق میں اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو خوش کرنا, کیسا کرنا, یوٹیوب پہ دیکھے وہ الرا ٹی وی والا ٹخلا بتا رہا, اللہ کو ایسا خوش کرنا کہ ریاض احمد گوہر شاہی کو آپ اس زمانے کا رہبر اور رہنما مان لو. اب پہلی بار سنا کنفیوز ہو گیا, نہیں مانتا میں کون ہے کی, بلکہ لیکن اب سنتا گیا. یونس گوہر شاہی کی ویڈیوز 1 بار سنا, 2 بار سنا, 5 بار سنا, 10 بار سنا, سنتے سنتے دماغ میں بیٹھ گیا. کیا بیٹھ گیا دماغ میں کہ ارے یہ تو صحیح بات کہتے ہیں, قرآن سے بات کرتے, حدیث سے بات کرتے, قرآن وہی حدیث وہی, لیکن مطلب وہ اپنا بتاتے, مطلب وہ نہیں بتا رہے جو علماء بتائے, اور علماء کے دشمن بناتے. ہر تھوڑے دن کو, ہر تھوڑی ویڈیو میں 1 بار بول دیتے علماء سے بچو, علماء آپ کو گمراہ کر رہے.
ایسا ہوتے ہوتے ہمارے بھولی بھالی عوام جو دین سیکھ کے آئے, دین کا شوق لے کے آئے, چہرے پہ داڑھی آ گئی, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا عقیدہ کیا ہے, تو وہ شکیل بن حنیف کے دھوکے میں آئے. اس وجہ سے اگر ہمارے جماعت کے ساتھی بھائی بہنیں اپنی گشتوں میں, اپنی تعلیم میں, اپنے مذاکروں میں, اپنے بیانوں میں, اپنے 6 نمبر کے مذاکرے میں اگر عقیدوں کے بارے میں فوکس کرنا شروع کریں, علماء کی رہنمائی کہ دیکھو بھائی علم کی بات تو ہم کرتے ہی ہیں, عقیدے کے بارے میں دیکھو یہ موٹے موٹے بنیادی عقیدے ہیں, اس وقت یہ فتنے پھیل رہے ہیں, لہٰذا اپنے آپ کو بچاؤ.